اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میری جو اپنی ذاتی لائف ہے نا وہ ایسی برباد ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. صحیح ہے نا؟ کبھی کبھی میرا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رونے کو. مثال کے طور پر مجھے شوق ہے دھوپ میں کھلے آسمان میں بیٹھنے کا. گھر میں نا میرے کھلے آسمان ہے لیکن کتنی دیر آدمی گھر میں بیٹھے گا, باہر بھی تو نکلنے کا دل کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی کبھار دل کرتا ہے باہر جا کے بیٹھیں ہم. میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کہیں بھی جا کے. ترس گیا ہوں میں کبھی انجوائے کروں, کسی پارک میں بیٹھوں یا میں جامع رشید کے صحن میں بیٹھوں. ونس اپون اے ٹائم بیٹھا تھا میں بیوی بچوں کے ساتھ تو بڑھ گیا پروگرام, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو لے کے کہیں گھومنے نکلوں. میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاؤں. ہوتا یہ کہ میں بچوں کو گھمانے لے کے جاتا ہوں چڑیا گھر میں جانور دکھانے کے لیے, جانوروں کے بجائے لوگ مجھے بندر سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہر آدمی جب آپ کو یوں دیکھ رہا ہو تو آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہر آدمی دیکھ رہا ہو, ہر آدمی دیکھ رہا ہو تو یہ ایک آپ شہرت جو ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آدمی کی پرسنل لائف کوئی رہتی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, کل میں جامع رشید گیا پڑھانے کے لیے جب میں گیا تو کلاس میں آپ تنگ ہو جاتے ہو نا, تھوڑی دیر آدمی چاہتا ہے میں ذرا باہر جا کے, چمن ہے اتنا خوبصورت میں بیٹھوں, میں نہیں بیٹھ سکتا. اب دھوپ لینے کے لیے تھوڑی ہوا لینے کے لیے میں باہر بیٹھا ہوں, دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے, اڑی اڑی مفتی صاحب ایسے الفاظ, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہوں. میں اب وہ آئیں گے السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت اچھی آپ کی محبت ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, آپ مجھے محبت دے رہے ہیں. غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ کہنا تو یہی ہے نا. پھر وہ کہا مصعب ایک سیلفی لے لی. ابھی یہ بندہ جاتا ہے اچانک دوسرے کی, اڑے یہ وہی ہیں جو ابھی جاپان سے آئے ہیں, یہ وہی ہیں. دوسرا آئے گا, میں تکبر میں نہیں کہہ رہا, محبت سے ایک بات بتا رہا ہوں نا, محبت سے. کوئی نہیں کہ ہماری کوئی اوقات کیا ہے یار, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو بتانا پڑے گا نا. اڑے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ آئیں گے بھائی, 6 آدمیوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, مفتی صاحب خیریت سے, ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں اور آپ کے بیان سنتے ہیں. کچھ کہتے ہوتے ہیں آپ کے بیان اچھے نہیں لگتے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں. سیلفی ہو جائے, ایک سیلفی ہو گئی. پھر اس کے بعد اب الگ الگ ہوگی, پھر ایک گروپ میں ہوگی, سیدھے کیمرے سے ہوگی, ایک الٹے کیمرے سے ہوگی. ساری سیلفیاں ہو گئیں. ابھی وہ ہٹے ہیں 4 آدمی اور آ گئے. وہاں سے وہ دیکھ, اڑے یار یہ وہی تو نہیں ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں. قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں, قریب جا کے دیکھ وہی نکلے. تو اتنا مشکل ہے نا اس کو مینیج کرنا. یہ جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس پہ گزرتی ہے بولو, یہ وہی سمجھتا ہے, یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ لوگ کہتے ہیں بھائی گارڈ کو بولو کہ وہ ہٹا دے. گارڈ اگر لوگوں کو ہٹاتا ہے تو لوگ گارڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور الزام پھر مجھے دیتے ہیں کہ ایسے بدتمیز گارڈ رکھے ہوئے ہیں. تو گارڈ کو بھی نہیں پھر میں نے گارڈ کو بولا یار لوگوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو, ہماری کیا اوقات ہے, بیچارہ محبت میں ملنے آ رہا ہے, اللہ نے عیبوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے, تو کوئی محبت دے رہا ہے تو دینے دو. میں پھر یہی کرتا ہوں, تو گارڈ کو بولتا ہوں نہیں روکو آنے دو, تو آنے دیتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, 10-15 منٹ میں تھک ہار کے میں کہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہی نہیں بھائی, میں وہیں بند کمرے میں جا کے بیٹھتا ہوں. پھر مجھے جو بند کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, 6 آدمی پیچھے سے چپکے سے آ رہے ہوتے ہیں, ادھر گھسا ہے یہ بندہ کہاں گھسا ہے. پھر وہ نوک کرتے ہیں, بندہ دروازہ کھولتا ہے, یار مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنا ہے. کہتے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یہاں گئے ہیں ابھی. پھر ان سے الجھتے ہیں, ان کو بھی میں نے کہا لوگوں سے بدتمیزی مت کرو یار. تو وہ آتے ہیں, پھر وہ بیٹھتے ہیں. تو یہ پروگرام سارا دن چلتا ہے میرا. ابھی کل کیا ہوا, میں ظہر کی نماز پڑھی جامع رشید میں, باہر بینچ رکھا ہوا ہے, دھوپ مجھے اتنی اچھی لگی, روشنی, میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھتا ہوں. کل کی بات ہے, میں جیسے ہی بیٹھا اتنا سکون ملا, سانس لوں. 6 آدمی ٹوٹل 6 میں نے گنے, وہ ٹوٹل کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم سرگودا سے آئے ہیں ملنے کے لیے آپ سے. میں نے کہا مل لیں آپ. ملا میں, سب نے سیلفیاں لی, اجتماعی سیلفی, انفرادی سیلفی, یہ والی سیلفی اور فرنٹ کیمرے سے سیلفی. 4 قسمیں ہیں ٹوٹل سیلفیوں کی جو اب تک دریافت ہو چکی. سب سے مسکرانا بھی ہے میں نے. اگر تھوڑا سا یوں کر لیا تو ایک مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا تھا, وہ کیا حشر کیا ان کا. تو اب ہم نے یوں بھی کرنا ہے, سب سے ملے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جائیں, میں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ 8 آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کئی بار ایسے ہوا میں دوڑ رہا ہوں تگڑ اور پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ مرغی چوری کر کے بھاگ رہا ہوں میں. سمجھتے ہو؟ چلو
آپ کہہ سکتے ہو آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں. جامع ترشید پبلک پلیس تو نہیں ہے نا کوئی, آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں, نہیں بیٹھ رہا. یہ والی تو سامنے جو مسجد کا یہ فرنٹ, یہ پبلک پلیس تو نہیں ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, میں نے کہا یہاں تھوڑا سا میں نے بھنڈی ونڈی لگا دی, گھاس اگا دی, ادھر منجی ڈال کے کرسی ڈال کے بیٹھا کروں گا. یہاں بیٹھتا ہوں, یہ جو مسجد کی جالیاں نظر آ رہی ہیں نا, اچھا دونوں طرف سے دروازے بند ہیں, لوگ نہیں آ سکتے, تو مسجد کی جالیوں سے لوگ یوں کر کے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے چڑیا گھر میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کوئی بندہ مسلسل جالیوں سے کھڑا ہوا آپ کو دیکھتا رہے, آپ ڈسٹرب ہوتے ہو نا ذہنی طور پر, کیا خیال ہے؟ تو میں پھر بیٹھ ہی نہیں سکتا. اب لوگ کہتے ہیں ادھر پردے لگا دو, پردے لگا دیں گے مسجد کی ہوا رک جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا مسجد میں, نہ پردے لگا سکتے ہیں, تو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں نظر نہیں ملا رہا ہوتا, مجھے ڈسٹرب تو ہوتا ہوں دیکھ رہے ہیں, میں جیسے ہی نظر ملاتا ہوں فوراً کہتے ہیں 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ مفتی صاحب. تو پھر میں یہی کرتا ہوں, یار اب اس بیچارے کو کون, پھر میں گارڈ سے بولتا ہوں یار ان کو بلا لو. میں بیٹھتا ہوں, میں بھاگتا نہیں ہوں, نہ دھکے دیتا ہوں لوگوں کو, لیکن ایک دن میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا. میں نہیں منع کر رہا, کوئی بھی آتا ہے نا گارڈ سے کہتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کرو, وہ بیچارہ تو محبت میں آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے زندگی میں وہ پہلا آدمی ہے بیچارہ مل رہا ہے. لیکن میں ویسے محبت سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, محبت سے, کہ دیکھو باہر ملکوں میں یہ نہیں ہوتا, پتہ ہے آپ کو, امریکہ میں, لندن میں, جرمنی میں وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوگا نا, لوگ نہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں نہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اگر پارک میں بیٹھا ہے تو اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے, تو ہم اس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ یوں کر, کیونکہ اگلا ڈسٹرب ہوتا ہے نا اس سے. یہ ان لوگوں میں ہے یہ چیز, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تو وہ نہیں کرتے ایسے. جاپان میں بھی ایسے ہی ہے, وزیر اعظم بیٹھا ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو, بڑا آدمی بیٹھا ہو, لوگوں کے ذہن میں یہ تربیت ہو چکی ہے کہ یار جب کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اس کی ایک پرسنل لائف ہے, اس کو تنگ مت کرو, ملنا ہے تو ٹائم لے کے آ جاؤ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ تکبر کی میں تکبر اس لیے نہیں کر سکتا, مجھے میری اوقات پتہ ہے یار. اللہ اگر نظر ہٹا لے ہم سے تو ہماری 2 ٹکے کی حیثیت, اور جس نے مرنا ہو, جس کی لاش کو کیڑوں نے کھانا ہو, کل ہم مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے, قبر میں ملنے آئے گا مفتی صاحب ذرا باہر نکلو, کام ہے آپ سے, جا مر گیا ختم. تو جس کو اپنے فیوچر کا پتا ہو, کل بڈھے ہو جائیں گے, کل مریں گے, تو تکبر کر کے وہ کیا کرے گا بھائی, صحیح ہے نا. اوقات کیا ہے تکبر, تو تکبر تو بہت ہی بیوقوف لوگوں کا کام ہے. اور ہماری تو ہمیں پتا ہے ہماری یہ اوقات ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں. وہ تو اللہ نے جو ہے نا سب کے عیبوں پہ, صرف میرا ہی نہیں ہے, سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو جو جس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے تو ویسے ہی وہ 2 نمبر آدمی ہے. تو ہماری تو کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تو اس لیے میں ڈرتا ہوں لوگوں سے کہ یار میں کسی کو دھکا دوں گا, میں کسی کو دور کروں گا, اللہ مجھے سزا نہ دے دے. اللہ کہے کہ تیری اوقات ہے نہیں اور تو پھر بھی لوگ محبت دے رہے ہیں, تو ہمیں تو ملنا پڑتا ہے. لیکن میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں, واقعی. کہیں دفتر میں بیٹھ جاؤ, وہاں سے کوئی آ جائے گا, ادھر سے گھسے گا. اب کتنے راستے بند کریں, ایلفی ڈال دیں کیا دروازوں کے اندر, کیا کریں بھائی. مسجد میں آؤ تو جاتے ہوئے پھر یہاں سے گھر تک جانا مشکل ہو جاتا ہے, ادھر سے بھاگا, ادھر سے بھاگا, ادھر سے یوں کیا, ایسے یوں کیا. میرے سارے کام, میرے تفسیر کے لیکچر ہیں, قرآن کی تفسیر میں نے مکمل کروانی ہے, وہ بہت سلو موشن میں چل رہا ہے وہ کام, وہ نہیں کر پا رہا میں. تو جامعۃ الرشید میں آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں نا, تو وہاں ریسیپشن پہ لوگ تنگ کرتے ہیں, ریسیپشن والے کو, مفتی صاحب ہیں یہاں پہ, ملاقات کا ٹائم چاہیے, اس کو تنگ کرتے ہیں. تو بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے, تو ہم نے ملاقات کا ایک پیکج طریقہ بنایا ہوا. اچھا تبلیغی اجتماع میں میرا بھی دل کرتا ہے نا جانے کا, ہماری مسجد کے لوگ ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ اجتماع میں جا کے شرکت کروں, لیکن نہیں کر سکتا میں. تو وہاں اجتماع میں بڑا ابھی میں گیا اجتماع میں, لیکن میں بالکل ایک چھپڑ میں منہ لپیٹ کر گھسا ہوں اندر. مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان, خاندانی بیان سنا, اور چھپڑ میں بھاگا ہوں نکل کے. وہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تنگ, ان کو پہلے سے مولانا عباد اللہ صاحب نے سمجھایا ہوا تھا انسان کا بچہ بن کے بیٹھنا, صحیح ہے نا, تو تنگ نہیں کیا لوگوں نے. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی ہماری یہ اوقات ہے, ہماری اوقات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہم سے عقیدت میں ملنے کے لیے آئے, ہمیں اپنی اوقات کا الحمدللہ پتہ ہے. لیکن لوگوں کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, میں کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. میرا دل چاہتا ہے میں گولا گنڈا کھاؤں جا کے ریڑھی پہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں, جاپان اپنی جگہ رہا بھائی, لیکن جاپان میں گولے گنڈے کا مزہ ہے کیا؟ وہ جو ہم چرسیوں کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے, وہ مزہ جاپان میں تھوڑی ہے یار, وہ تو انڈا موڑ پہ ملے گا آپ کو. کیا خیال, دل چاہتا ہے کہ یار کبھی ہم بھی, پہلے میں بیٹھا کرتا تھا, کبھی کبھار تھکاوٹ ہوتی تھی, انڈا موڑ پہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے نا ایسے پاؤں پھیلا کے چائے, ہم نہیں پی سکتے, اب کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں. ہوا چاہیے مجھے, سانس چاہیے, سانس لینا ہے, وہ میں لے نہیں سکتا. پھر جو میزبان مجھے بلاتے ہیں کہیں, میں ان کو بار بار کہتا ہوں آپ نے کسی سے ملوانا نہیں ہے, جو پروگرام ہے اس کو فوکس کریں آپ,
بیان ہے نا, بیان میں آؤں گا, بیان کر کے نکل جاؤں گا, لیکن وہ صرف 100-200 آدمیوں سے ملواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں, جو اس کے کیا ہوتے ہیں, صرف 100. سرگودا میں میرا بیان تھا, میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیں بیان ہے آپ کا, بیان میں ضرور کروں گا, آ کے آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا ہے, بہت اچھا ہے, مدرسوں کو ترقی ملے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, میں آؤں گا, بیان کروں گا, ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور سیلفیاں چلتی ہیں, بہت تھک جاتا ہوں میں. انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں. میں جب گیا تو بیان کے فوراً بعد مجھے ایک دم سے کہیں لے گئے کمرے میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے صرف 150-200 آدمیوں سے ملوایا ہوگا جو ان کے خاص تھے. ہر آدمی نے سیلفی لی ہے, ہر آدمی نے سلام دعا, خیریت, طبیعت ٹھیک, کتنی شادیاں ہو گئیں, مزید ہے چانس یہ ختم ہو گیا, بچے اتنے ہی ہیں, یہ اور پوری رپورٹیں, ایک پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 7واں, پھر 8واں, پھر 9واں, پھر 10واں, پھر 11واں, پھر 12واں. اور ہر آدمی ایسے مل رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں یہ پہلی دفعہ میں کسی سے مل رہا ہوں, پوری تمیز سے, پوری ڈیٹیل کے ساتھ. جب 150-200 بندے ہو گئے اور میں اپنے آپ کو ڈپریشن سے روک رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے نا, اپنے آپ کو اب تقریر کر رہا ہوں میں کہ 200 بندوں کے بعد میں پنچر ہونے لگا, مجھے لگا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا. تو پھر میں نے کہا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے, حالانکہ وہ 10 سال پہلے ہوا تھا. میں نے کہا دوبارہ کر دو, کوئی مسئلہ, میری کوئی نانی اب ہے نہیں بچی ہوئی, دوبارہ مار دو. میں نے کہا مجھے پہنچنا ہے. تو اب میں نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ بھائی کہیں بھی بیان کے لیے جانا ہے تو آپ کی گاڑی میں ہم نہیں جائیں گے. پہلی بات یہ, آپ کی گاڑی میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں کیا ہو جائیں گے, پابند. آپ جہاں جہاں ملاؤ گے ہم وہاں گھومیں. اچھا ایک اور بات, یہ میں اپنے واقعات نہیں سنا رہا, میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز, جیسے یورپ امریکہ والوں نے کیا ہوا ہے نا, وہ بڑی تمیز سے. اچھا تھوڑا ڈیفینس میں بھی تمیز نظر آئی. میں ڈیفینس گیا کچھ دن پہلے, ہمارے دوستوں نے ایک ہوٹل میں دعوت کی, میں نے کہا یار لوگ نہیں چھوڑتے, انہوں نے کہا یہاں نہیں کچھ چھیڑے گا. واقعی مجھے ڈیفینس کے لوگ اس میں اچھے لگے. میں جب وہاں جا کے بیٹھا ہوں, ہم کہیں کرسی چیئر پہ جا کے بیٹھ گئے, کسی نے بھی نہیں چھیڑا مجھے, کسی نے بھی نہیں چھیڑا. آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی کی نظر سے نظر ملی, اس نے صرف یوں کیا ہے سلام, وہ بھی جب نظر ٹکرا گئی, آئی کانٹیکٹ ہوا تو اس نے یوں سلام کیا. میں نے کہا یار کیا خاندانی لوگ ہیں یار. سارے ڈیفینس میں بھی ایسے نہیں ہوں گے, لیکن ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے, تو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو ان کا کتنا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یار ان لوگوں. تو پھر جب اٹھنے لگے تو پھر اچھا کسی نے رابطہ بھی کیا نا, تو وہ جو ہوٹل کا جو خدمت کر رہا ہوتا ہے نا, اس سے رابطہ کیا, تو اس نے آ کے بتایا کہ چند لوگ آپ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں, آپ سے عقیدت ہے ان کو. ہر ایک کو ہوتی بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ سارے سیلفی, بہت سے تو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کھانے وانے سے فارغ ہو جائیں تو ان سب کو آپ جمع کر لیں. تو وہ سارے جمع ہو گئے, کھانے سے فارغ جیسے ہی ہوئے, سب نے ایک ساتھ سیلفی لی, ہم پتلی گلی سے نکل لیے. تو ایک تمیز سے ان کی بھی ایک محبت کا اظہار ہو گیا, اور ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نہ ملیں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا لوگ مجھ سے نہ ملیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ جب مجھ سے ملتے ہیں نا, آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, خدا کی قسم مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جو عالم لوگوں سے ملتا نہیں ہے نا, اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو لوگوں سے ملتا ہوں, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. رکشے والوں سے بھی ملتا ہوں, ٹماٹر والوں سے بھی ملتا ہوں, مالداروں سے بھی ملتا ہوں, سیاستدانوں سے بھی ملتا ہوں, ہر طرح کے طبقے سے ملتا ہوں, مجھے فائدہ ہوتا ہے اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے اس سے. تو ملنے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن تمیز سے, بے وقت, ہر وقت, تو اس سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, بولو, نقصان ہوتا ہے. تو وہ ڈیفینس میں گیا, اتنی تمیز سے, محبت سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے پر مجھے یوں اشارہ کیا, میں نے کہا یار بڑا دل چاہ رہا ہے اس کی پیشانی چوم لوں جا کے, میں اتنا کیوٹ آدمی. تو یہ تمیز سیکھنے کی کیا ہے, بولو, ضرورت ہے. میں اب بتا رہا تھا کہ ہم نے طریقہ اب یہ بنایا, بھی بیان کے لیے ہمیں بلاتے ہو تو ہم اپنے خرچے پہ اپنی گاڑی میں آئیں گے. مسئلہ ہوتا ہے جب دوسرے کا خرچہ ہوگا نا, تو پھر اس کی مرضی پہ چلنا پڑے گا آپ. تو ہم نے کہا بھائی ہم اپنے خرچے پہ آئیں گے, بیان کی لوکیشن جگہ بھیج دیں, پہلے ہم انکوائری کرتے ہیں واقعی بیان ہے یا نہیں, ایسا تو نہیں کہ اغوائی کر لے ہمیں. تو ساری انکوائری کر کے بھائی جگہ بتاؤ, تو میں دھاڑ کر کے جگہ پہ پہنچوں گا, بیان کروں گا, اس کے بعد میری نانی کا انتقال ہو جائے گا. دوبارہ انتقال کبھی مجھے فوراً کیا کرنا ہے, تو ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, پکڑائی میں نہیں آتے. وہ پیچھے بولتے رہے, نہیں بھائی جو آپ کا مقصد تھا حاصل ہو گیا نا, اب ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے نا, تو فجر تک ٹینشن رہے گی.